کوئی بھی مصیبت میں آپ ہو اور اس سے آپ کی دینی حالت پختہ ہونے لگی، آپ کی دین کی طرف آپ بڑھنے لگے، تو سمجھیے عذاب نہیں تھا آپ کے لیے، کیا تھا؟ ٹیسٹ تھا، آزمائش تھی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، میری ماں اور بہنوں، ظاہر ہے یہ دروس، یہ تقریریں ہوتی ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجدوں میں ذکر کا محفل منعقد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر صرف ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے گناہ ہی معاف کر دے تو ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ صرف اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اگر گناہ بخش دے ہمارے سارے تو بہت بڑی کامیابی ہے، ایک بہت بڑا ڈیل آپ کر رہے ہو۔ اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کرتا ہے ایسا، اللہ کرتا ہے، کوئی تمنا اور وش نہیں ہے۔ اللہ گناہ بخش دیتا ہے لوگوں کو۔ مجلس میں آنے کی وجہ سے ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، کچھ بات ہو رہی ہے، بھیڑ جمع ہے، چلو وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا انٹینشن نہیں تھا۔ ہم تو الحمدللہ انٹینشن کر کے آتے ہیں، اللہ قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اتنی ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ میں جو ہے وہ ایڈیشنل سمجھیے، سیکھنا، اس پر عمل کرنا، حالانکہ وہ بھی ضروری ہے، وہ ایک یاد دہانی ہے۔ اگر ہم ان درس کو سننے کے بعد اللہ سے توبہ کریں تو اور بڑی بات ہے۔ اور اسی ضمن میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کے آیا ہوں، جو ٹاپک جس پہ بات ہوگی، آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن یہ ریمائنڈر ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک یاد دہانی ہے، یاد دلانا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے اور اللہ ایسا کرتا ہے، اس لیے ہم معافی مانگیں اللہ سے۔ میرے بھائیوں، تو ٹاپک ہے گناہوں کے برے اثرات، یعنی انسان جو غلطی کرتا ہے اس کے برے نتائج ہوتے ہیں۔ تو کیا کیا ہوتے ہیں، آئیے ہم سنتے ہیں، اس کو بار بار سنتے ہیں، پھر بھی سنتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوتی ہے، جس کو ہم جانتے بھی ہیں، جس کو ہم نہیں بھی جانتے، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے گناہ معاف ہو کے ہم حاضر ہوں، اللہ کے سامنے ہمارے گناہ بخشائے ہوئے ہیں، ایمان کی حالت میں ہماری موت ہوئی ہے، تو آپ بہت بڑی کامیابی پا گئے، ایک بہت بڑا اچیومنٹ آپ نے اچیو کر لیا۔ تو آئیے جانتے ہیں گناہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے گناہ ایک بہت وسیع ٹرم ہے، ایک بہت بڑا میننگ رکھتا ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ گناہ ہے۔ اب اس میں چھوٹے ہوتے ہیں، مائنر گناہ، میجر گناہ، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے قتل واجب ہو جاتا ہے، آدمی کر دیا تو ختم، اس کو قتل کرنا ہے۔ انہی میں سے ایک جادو ہے، انہی میں سے انسان کا مرتد ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں علی الاطلاق سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو شرک اکبر ہے، شرک کے 2 قسمیں ہیں، اس میں بھی 2 کیٹیگری ہیں۔ ایک چھوٹا شرک جس کو ریاکاری کہتے ہیں، دکھاوا، آدمی دکھانے کے لیے مسجد میں آ گیا، دکھانے کے لیے کچھ بول رہا ہے یا کچھ سمجھا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی بھی عمل، وہ شرک میں داخل ہے، لیکن وہ میجا شرک نہیں ہے، وہ مائنر شرک ہے، بہرحال وہ بھی شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، تو گناہ کا نقصان یہ ہے کہ ہمارا دل پہ اٹیک ہوتا ہے پہلا، اور دل پہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ پہلا گناہ، انسان کچھ بھی کرتا ہے اس سے انسان کے دل پہ دھبا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اذنب المؤمن كانت نقطة سوداء في قلبه، كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب کوئی مومن
کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ دھبا ڈوٹ پڑ جاتا ہے. اگر وہیں پہ اللہ سے معافی مانگ لیا، چھوڑ دیا، تو پھر دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں معافی مانگا، زادت اگر وہ گناہ اور کرے گا تو اور وہ ڈوٹ بڑھتے جائے گا، وہ جو بلیک سیاہ نقطہ ہے اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ پورے دل کو کور کر لے گا. اور پھر اسی کو اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ دھبا پڑ چکا، وہ اب ان کے اندر گھسے گی نہیں بات. جب یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا، کسی پرسنل جانے کی ضرورت نہیں، بس خالی دیکھیں انسان جب بہت انڈلج ہوتا ہے گناہ میں تو اس کو کتنی اچھی بات سمجھاؤ گے نہیں قبول ہی نہیں کرے گا. کتنے پیار انداز میں آپ بتائیں گے وہ آپ کو بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا، وہ کتنی بھی فائدہ مند بات ہو، بلکہ اس کے الٹا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گناہ کا ایک برائی کا جو نقصان ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان کے چہرے پہ سیاہی آتی ہے. یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے رونق جو مومن کی نور وہ چہرے پہ ہوتی ہے وہ چھین جاتا ہے. اور اس کے دل میں جو نور ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے جب نیکی کرنے والا مومن جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے مسائل میں آپ خود ہی فیصلہ کر لو گے اور آپ صحیح ہوگے، کوئی مفتی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کا ایمان ہائی لیول ہوتا ہے آپ خود ہی پتا چاہیے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، حالانکہ وہی چیز دوسروں کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ لگتا ہے، کنفیوزڈ ہوتے ہیں، یہ صحیح یہ غلط یہ صحیح یہ غلط. لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے گرچہ وہ اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا، علم والا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی سے جڑا ہوتا ہے، اس نیکی کی وجہ سے وہ فوراً ڈیسیزن بنا لیتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مفتی کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے اندر وہ ایبلٹی دے دیتا ہے، نور پیدا کر دیتا ہے. اور اس نیکی کی وجہ سے انسان کے جسم میں بھی مضبوطی آتی ہے اور اس کے برعکس گناہ کی وجہ سے کمزوری آتی ہے. کچھ لوگ فطرتی طور پر نیچرلی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ آپ اس طرح سمجھو ہم سے پہلے جو جنریشن تھی جینیٹکلی ہو سکتا مضبوط رہے ہوں، انوائرمنٹ رہا ہو، لیکن گناہ ابھی زیادہ ہو رہا ہے، اس کا بھی اثر ہمارے جسموں پہ ہو رہا ہے. ابھی ہم کمزور اس لیے بھی ہو رہے ہیں، وہ جینیٹک اور دوسرے فیکٹر کچھ بھی ہوں، اس کی ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ گناہ ابھی زیادہ پھیل گیا ہے، اس کے آج کے جسم کمزور ہیں. آپ اگر میوزیم میں جائیں اور پرانے زمانے کے جو مومن تھے یا جو بھی لوگ ہوا کرتے تھے ان کے ہتھیار اور ان کے استعمال کی چیزیں دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. جہاں دوسری فیکٹرز ہیں، جہاں دوسرے وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل گناہ بہت بڑھ گیا ہے. ابھی میں آ رہا تھا، اس سے آنے سے پہلے کسی نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا، ایک بیماری نیوزی لینڈ میں پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے ایم پاکس کے نام سے، جو خاص قسم کے لوگوں سے پھیلتا ہے، جو خاص گندگی اور برائی سے پھیلتی ہے. کیا اسلام میں یہ سب بتایا نہیں ہے ہم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہرت الفحشاء، جب بے حیائی، فحشاء کے مطلب بے حیائی کا مطلب زناکاری، بدکاری، ہر قسم کی برائی جب عام ہو جائے، لوگ اعلان کرنے لگے اوپنلی، باقاعدہ اس کے لیے کمیٹیاں اور آرگنائزیشن فارم ہوئی، اس کی ایڈوکیٹ کر رہی ہیں اس برائی کو پھیلانے کے لیے، جو کل تلک خود وہ لوگ بھی برا مانتے تھے، آج اسی کی ایڈوکیسی کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی، باقاعدہ گروپ بنایا گیا، آرگنائزیشن بنایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ اعلان کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں دے گا، ایسی بیماریاں اور ایسی طاعون دے گا، ایسے مرض دے گا جو پہلے کبھی نہیں تھی. جو نئے نئے بیماریاں ہیں کبھی آپ نے سنا ہوگا، کبھی نہیں سنا تھا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، اللہ ایسی بیماریاں دے گا جو تمہارے پہلے پریویس جنریشنز میں کسی نے سنا بھی کبھی ہوا ہی نہیں تھا.
حالانکہ بھی بیماریاں ایلیمنیٹ کرنے کے لیے لوگ صفائی، سینیٹائزیشن اور کیا کیا، اس زمانے میں کیا سینیٹائزیشن ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، وہی کپڑا دھلتے وہی پہنتے بھی تو کپڑا بھی چینج کرو، یہ سینیٹائزیشن وہ سینیٹائزیشن، پھر بھی نئی نئی بیماریاں، وہ بھی کمیونیکیبل ڈیسیزز۔ میرے بھائیو، کچھ تو ہے جو سمجھنے کی چیز ہے، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، بڑی دل سے میں کہہ رہا ہوں، جہاں پہ کوئی عذاب آیا ہو، جیسے ہم جانتے ہیں کوئی قوم ہلاک ہو گئی ہو، یا کوئی گروپ کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے، وہاں جانا بھی نہیں چاہیے ہمیں کسی بھی وجہ سے۔ ان کے طرز کو، ان کی جو وہ کام کرتے تھے اس سے بھی بچنا چاہیے، ان کی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ مان لیجئے شعیب علیہ السلام کے قوم پہ عذاب آیا، مدین پہ، ان کے کھنڈرات بچے ہوئے ہیں کہیں پہ، وہاں جانا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں آیا؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو وہ عیب سے بھی بچنا ہے، اس جگہ سے بھی بچنا ہے۔ اور حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی، اسی حدیث کے اگلے جملے میں ہے کہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو اللہ تعالی سختی لا دے گا۔ سختی مطلب قحط سالی آ جائے گی، ہر چیز جو پیداوار ہو کم ہوتی جائے گی، قحط سالی آ جائے گی، معونت آ جائے گی، انسان یہ سب چیز مہنگائی اتنی ہو جائے گی، حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا وہ بیماری، وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دے گا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے عذاب میں ڈال دیا، تو اگر اس امت میں بھی لوگ کریں گے تو ان کو بھی عذاب آئے گا۔ گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری پوری امت کو ایک ساتھ نہیں ہلاک کرنا، لیکن کچھ پورشن پہ عذاب آئے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو نہیں دیں گے ان پہ بارش رک جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں اگر یہ جانور نہیں ہوتے تو اللہ بارش روک دیتا، اور پانی بھی نہیں، جانور کی وجہ سے اللہ بارش برساتا بہت سے قوموں میں جو بارش ملتی پانی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر انسان اللہ کی کتاب اور حدیث، جس کو ہم لوگ بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں، اگر اس سے فیصلہ کرنا چھوڑ دے گا تو اللہ آپس میں لڑا دے گا، مومن مسلمان آپس میں لڑنے لگیں گے۔ تو جواب اس کا یہ ہوا کہ مسلمان جو آپس میں لڑتے ہیں اس کا سلوشن ایک ہی ہے۔ اگر ہم سے پوچھیں گے، جو کتاب و سنت سے پوچھیں گے، تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے فیصلہ کریں۔ جہاں ہم تیسری چیز سے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے یا چاہیں گے اس کو اپنا حکم بنائیں گے، جج بنائیں گے، جہاں اور اختلاف ہوگا اور لڑائی ہوگی، سالو نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ان میں قتل بڑھ جائے گی۔ مسلمانوں میں آپس میں کتنی قتل خوریزی ہو رہی ہے، اگر مسلمان آپس میں اپنے معاملات درست کر لیں تو یہ قتل و غارت گری جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا۔ دوسری طاقتیں وہ چہرہ نہیں دکھا پائیں گی، سوچیں گی بھی نہیں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب سے دور ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو گیا۔ میرے بھائی، یہ تو ہماری کلیکٹیو لائف ہے، انڈیویجول لائف میں ہمارے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اللہ کی احکام سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے۔ شیطان اس کو وہی باتیں بتاتا ہے جو غلط ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان کا نفس اس کا دشمن ہے، انسان اپنے خواہشات، ڈیزائرز کی فالو کرتا ہے۔ دوسرا، ایک تھرڈ پرسن بھی انسان کے ساتھ ہو اور غلط کام پہ لگائے، اسے لے جائے، ابھارے، تو مزید وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کے لیے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے تعلیمات سے منہ موڑتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے لیے ہم ایک دوست اپوائنٹ کر دیتے ہیں شیطانوں میں سے، جس کا نام قرین ہوتا ہے۔ قرین کے معنی ہی فرینڈ ہوتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے شیطان۔ یہ بڑا نقصان ہے، اور شیطان کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ انسان کو کیسے بھی وہ نقصان پہنچائے۔
سب سے بڑا گول اس کا وہ ہوتا ہے کہ جہنم میں لے کے چلا جائے. جہنمی کوالیفائڈ ہو گیا بس اس کا یہ گول ہوتا ہے. یہ انسان جہنمی قرار پا گیا وہ اس کا ایک اچیومنٹ ہو گیا. تو میرے بھائیو گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ شیطان اللہ کی طرف سے متعین کر دیا جاتا ہے. وہ انسان کو بھٹکانے کے لیے اسپیشل اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, اسپیشل اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اسی طریقے سے گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملے جو بہت آسان ہوتے ہیں ہماری زندگی میں وہ بھی مشکل ہونے لگتے ہیں. اور نیکی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بڑے بڑے معاملات جو لگتا ہے بہت بھاری معاملہ ہے وہ بھی آسان ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. آپ سود نہیں لیتے ہو اس لیے کہ اللہ سے ڈرتے ہو, اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیشن کیسے بھی انداز میں آپ کو حلال طریقے سے دلا ہی دے گا, یہ میری گارنٹی ہے. کیونکہ اللہ نے کہا اگر اللہ کے لیے کیا تب اس شرط کے ساتھ. اگر انسان سود سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے سود سے بچتے ہوئے نہیں لیتا ہے اللہ اس کو راستہ دے ہی دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, یہ معنی ہے اس کا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے راستے نکال ہی دے گا. میرے بھائیو اسی طریقے سے اگر اس کے برعکس انسان اگر گناہ میں والا آپشن چوز کرتا ہے تو اللہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی بڑا بنا دے گا, اس کے لیے وہ مشکل بن جائے گا. اور مصیبتیں آنے لگیں. ایک تو مصیبت مومن پہ بھی آتی ہیں, وہ آزمائش کے طور پہ آتی ہیں, اور ایک مصیبت گمراہوں پہ گنہگاروں پہ بھی آتی ہیں, دونوں پہ آتی ہیں. لیکن دونوں کی نوعیت فرق ہوتا ہے. مومن پہ جو گناہ آتا ہے اس سے اللہ جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کے طور پہ ڈالتا ہے. جو گنہگار اور فاسقوں فجاروں پہ آتا ہے اگر ان کی حالت سدھرتی نہیں ہے تو وہ عذاب کی شکل ہوتی ہے. اس کو جاننے کی صورت کیا ہے, یہ عذاب ہے یا آزمائش. انسان مصیبت میں کیسے جانے کی میرے لیے آزمائش ہے کہ عذاب ہے. تو سمپل ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر اس گناہ اس مصیبت کی وجہ سے آپ کی دینی حالت امپروو ہو رہی ہے, مان لیجیے آپ بیمار ہوئے اور اللہ کو خوب یاد کرنے لگے, اللہ ہمارے گناہ بخش دے, اللہ میں بیمار ہوں, تو سمجھیے یہ آپ کے لیے آزمائش تھی. اللہ نے آپ کو آزمایا, آپ کامیاب ہو رہے ہو. کوئی بھی مصیبت میں آپ ہو اور اس سے آپ کی دینی حالت پختہ ہونے لگی, آپ کی دین کی طرف آپ بڑھنے لگے, تو سمجھیے عذاب نہیں تھا آپ کے لیے, کیا تھا؟ ٹیسٹ تھا, آزمائش تھی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ پہ مصیبت آئی ہے پھر بھی اور مزید سے اور دور ہوتے چلا گیا, مان لیجئے اور گناہ کی طرف بڑھتے چلا گیا, تو یہ عذاب تھی. سمپل آسان طریقہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ ہم کو آزما رہا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب دے رہا ہے. اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے. میرے بھائیوں تو گناہوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں, جو بننے والے کام ہوتے ہیں, وہ بھی بگڑنے لگتے ہیں, وہ مشکل ہونے لگتے ہیں, ٹائٹ ہونے لگتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. میرے بھائیوں اسی طریقے سے اس کی دنیاوی زندگی رہن سہن میں بڑی ہی تنگی آنے لگتی. گرچہ اس کے پاس کتنا بھی بینک بیلنس ہو, کتنی بھی گھر ہو, گاڑیاں ہو, پھر بھی اس کی زندگی میں چین نہیں ہوتا ہے. اس کے برعکس جو ایمان والا ہوتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوش حال زندگی دیتا ہے, طیبہ حیات طیبہ دیتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیں یہ سب گناہوں کی وجہ سے بہت سارے مصیبت آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, زمین میں اور سمندر میں فساد آ گیا. کیا مطلب؟ جو کھیت آپ کو پہلے بہت فرٹائل ہوتا تھا, یہ اگتا تھا وہ اگتا تھا, آج اس میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور جو
ویدر جو کچھ سازگار تھا، آپ کے لیے سوٹبل تھا، اور وہی نقصان دہ بننے لگا. یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا. اور اللہ یہ عذاب چکھانے کے لیے دیتا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے میرے بھائیوں، یہ حدیث پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان قیامت کے دن بہت ساری نیکی لے کے آئے گا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ ساری نیکی اس کی ریزہ ریزہ کر دے گا، برباد کر دے گا، کوئی کام کا نہیں. آدمی پہاڑ کے برابر نیکی لائے اور اسے اللہ دھتکار دے، کتنی بڑی نقصان اور کتنی بڑی وبال کی بات ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا اور ایسے کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کی تھوڑی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہم نہ ہوں انہی میں سے. صحابہ ڈرتے تھے، جب بھی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو صحابہ سوچتے تھے کہ یہ ہم پہ تو اپلیکیبل نہیں ہے، یہ ہونا ایمان کی نشانی ہے. کبھی آپ کو کوئی جنرل حدیثیں بھی پڑھی جا رہی ہوں، آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ ہم پہ اپلیکیبل نہیں ہے ڈر کے مارے، تو سمجھیے آپ کے اندر ایمان ہے، ایمان ہے اور آپ کی ایمان جگا رہا آپ کو. اور کہیں اس کے الٹا کہیں آپ کو کسی انسان پہ کوئی بات بتاؤ اثر ہی نہیں کر رہا ہو، بلکہ اس کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، تو ایمان ختم ہے اس کے اندر. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جو چاہو جو کرو. بہرحال صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کی کیا وجہ ہوگی، کیا کیریکٹرسٹکس ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکیاں تو کرتے تھے لیکن جب خلوت میں جاتے تھے، تنہائی میں جاتے تھے، تو اللہ کے حدود کو پامال کرتے تھے، باؤنڈریز کو توڑتے تھے. اللہ نے جو حدود دیا تھا، لیمٹ دیا تھا کہ یہاں سے آگے نہیں جانا، اس کو یہ جا کے تنہائی میں توڑتے تھے. اور آج یہ اور ایزی ہو گیا کرنا. ہر وہ اللہ کی حدود ڈیجیٹلی لوگ توڑ سکتے ہیں، اور ڈیجیٹلی فراہم ہے. جو پہلے فزیکلی ہوتا تھا اب ڈیجیٹلی کیا جا سکتا ہے، اور ایزی کر دیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال برباد پڑے ہوں گے. حالانکہ وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، اسی حدیث کے لفظ ہیں. وہ بھی تہجد میں جاگا کرتے تھے، اسی حدیث کے لفظ ہیں جیسے تم لوگ کرتے ہو. تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سے جو بھی خطا سرزد ہوتی ہے اللہ انہیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں دین پر جمائے رکھے. اللہ ہم سب کو صحت مند رکھے، دینی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بھی. اللہ ہم میں سے جو مرض میں قرض میں مبتلا ہیں ان کی مرض اور قرض سے حل دے. اللہ تعالیٰ نے شفا یابی دے اور ان کی ادائیگی کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.